الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب 22واں سپارہ آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اسا ساریاں نوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح اللہ رب العزت دی ذات تے ایمان لے آنا ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طرح پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے
ایمان لے کے آنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ دی وحدانیت دا اقرار نہیں کردا، اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں سمجھدا، وہ انسان بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی اقدس نو خاتم النبیین نہیں سمجھدا، آپ نو آخری نبی نہیں سمجھدا، وہ بھی انسان جڑا ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ دے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو باقی انبیاء دے اتے کچھ فضیلتاں عطا فرمائیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے من کچھ چند فضیلتاں عطا فرمائیں، اس دے وچوں پہلی فضیلت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مینوں ایک روب عطا فرمایا کہ ایک مہینے دی مسافت تے بھی کوئی بندہ ہوئے اس دے اتے بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا روب پہ جاتا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب نو روب عطا فرمایا میری روب دے نال اللہ نے مدد فرمائی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے واسطے پوری روئے زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، یعنی پوری روئے زمین نو پاک کر دیتا ہے کہ جتھے بھی انسان چاہے نماز پڑھنا چاہے، اگر اس نو پانی نہیں ملیا وہ مٹی دے نال تیمم کرنا چاہے، نماز پڑھنے واسطے بھی زمین پاک اور تیمم کرنے واسطے بھی زمین کی ہے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے باقی انبیاء نو کسے قبیلے واسطے، کسے بستی واسطے، کسے شہر واسطے نبی بنا کے بھیجیا، اللہ نے مینوں قیامت تک واسطے نبی بنا کے بھیجا، قیامت تک واسطے نبی بنا کے بھیجیا۔ اور فرمایا کہ باقی پہلی لوگاں واسطے غنیمت دا مال کھانا حرام سی، یعنی کفار اور مسلمانوں دی جدو جنگ ہوندی ہے جڑا مال حاصل ہوندا ہے اس مال غنیمت نو ایک پہاڑ دے اوتے رکھ کے آ جاندے سی، اگ کھا جاندی سی، لیکن فرمایا کہ میرے واسطے اللہ رب العزت نے مال غنیمت نو حلال فرما دیا۔ اور فرمایا کہ باقی جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ صرف نبی اور رسول سی، لیکن اللہ نے من خاتم النبیین بنا کے بھیجیا کہ میں قیامت تک اللہ نے ختم نبوت دا تاج میرے سر دے اتے سجا دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہاں اور کیا میرے اتنے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن آپ تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرے، اللہ دے محبوب ثلاثون کذابون دجالون، میری امت دے وچوں 3 ایسے کذاب جھوٹے دجال آؤن گے کہ جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، اور او کی ہون گے؟ جھوٹے ہون گے، دجال ہون گے، کذاب ہون گے۔ دو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ ہی نبوت دا دعویٰ کر دیتا، ایک مسیلمہ کذاب نے، ایک اسود عنسی نے، یہ 2 بندے انہوں نے آپ دے زمانے وچ ہی نبوت دا دعویٰ کر دیتا، اور دونوں فرقے ہوئے قتل ہوئے، اسود عنسی نو بھی قتل کر دیتا گیا، اور مسیلمہ کذاب دے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا جہاد کیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا دفاع فرمایا۔ باقی اعمال نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جسم تو نکلنے والے اعمال ہیں، اور ختم نبوت دا مسئلہ آپ دی ذات دا مسئلہ ہے،
باقی افعال ہیں، اور ختم نبوت دا مسئلہ آپ دی ذات دا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات محفوظ. اگر ختم نبوت محفوظ ہے تو پھر کیا اسی آخری نبی دی امت ہاں. اگر ختم نبوت دا مسئلہ محفوظ ہے تو پھر ساڈے کول آخری کتاب قرآن مجید محفوظ ہے. اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر ساڈے کول آخری کتاب قرآن بھی محفوظ نہیں، اسی آخری امت بھی کہلان دے قابل نہیں. پھر اگر ختم نبوت ہے، اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت دا تاج آپ دے سر تے اتے سجایا ہے، آپ اس دا دفاع کرنا ساڑی ذمہ داری ہے، ساڑی ذمہ داری ہے. اور آخری اس دور دے وچ ایک غلام احمد قادیانی نے پھر نبوت دا دعویٰ کر دیتا. غلام احمد قادیانی نے، یعنی قادیان دا انڈیا دا جڑا ہے شہر قادیان، اس دے وچ جڑا ہے اس نے کیا کیتا، نبوت دا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. اور نبی واسطے اللہ رب العزت نے کچھ شرائط رکھی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ جس نے کسے جھوٹے کولو، نبی دلی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کسے جھوٹے کولو جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا، کوئی دلیل منگی کہ تیرے نبی ہونے دی دلیل کی ہے، میں کہ وہ بھی کافر ہے. کیونکہ جس ٹائم ساڈا ایمان ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس تو بعد کسی نو تصور ذہن وچ بھی یہ گل نہیں آ سکتی کہ آپ تو بعد کوئی نبی آ جائے. یعنی اس دے کولو اس دے سچا ہونے دی نبوت دی اس دے کولو دلیل بھی نہیں منگنا. جڑا دلیل منگدا ہے وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج. اور جتنے بھی اللہ رب عزت نے انبیاء بھیجے ہیں انہاں دے سارے دے نام جڑے سی نا مفرد سی. یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شیس، حضرت ہود، یعنی جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجن کسے نبی دا نام مرکب نہیں ہے، مفرد نام، ایک نام. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کہ اصل آپ دا نام صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جتنے بھی انبیاء بھیجن اللہ نے سارے دے نام مفرد. اور اے جڑا نبوت دا دعویٰ کر اس دا نام کی ہے مرکب. یہ میں غلام احمد، یعنی یا تو پھر غلام ہے یا پھر احمد ہے. اے نبوی یعنی اے نبی نہیں ہو سکتا، اے جھوٹا ہے. اور جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجن، نبی بھیجن، فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسے بندے دے شاگرد نہیں ہوندے. انہوں نے دنیا وچ آگے کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھیا ہوندا، کسی دی شاگردی اختیار نہیں کیتی ہوندی. تو اس غلام احمد قادیانی جڑا اپنے آپ نے نبوت نبی آخدا ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو علم حاصل کیتا، کتنے کو پڑھتا رہے. اور یہ بھی اس تے جھوٹا ہونے دی دلیل. اور تیسری بات، جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجن کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی. اللہ نے آسمان تو کتاب بھیجی ہے یا کوئی صحیفہ دیتا ہے، اور اس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. کیونکہ نبی امی ہوندا، نبی نو لکھنا نہیں آتا. اللہ باقی ساری چیزاں سلجھا کے دس کے تربیت کر کے بھیجتا ہے. اور کیا ایک اس نے شاگردی بھی اختیار کی تھی اور پھر کتاباں لکھی. فرمایا کہ کوئی نبی بھی شاعر نہیں ہے، یعنی شعر و شاعری کی ہے کسی نبی دا مشغلہ نہیں ہے. اور اس نے سینکڑوں اشعار لکھے. اور فرمایا کہ کسی نبی دی وراثت نہیں چلتی، یعنی مال دے جڑا بھی مال وہ چھڑ کے جاندے وہ صدقہ ہوندا، کہ ہوندا وہ صدقہ ہوندا ہے. اور اس دی وراثت چلی، اور اس دی اولاد جڑی بھی ہے سی انہوں نے وراثت لئی. اور فرمایا کہ جڑا بھی نبی ہوندا ہے اس دی ماں، اس دی بیوی جڑیاں وہ مومنہ دی ماما ہوندیاں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہ نبی دیا ازواج جڑیاں ہیں وہ ایمان علیہ دیاں کی ہیں ماما ہیں، اور ماں دے نال نکاح نہیں ہو سکتا. اس مرزے دی مرنے تو بعد اس دا جڑا خلیفہ سی نور الدین، اس نے اس دی بیوی نال نکاح کر لیا سی. اور فرمایا کہ جیرا نبی دے سچا ہونے دی دلیل کہ نبی دی جتھے وفات ہوندی ہے، موت ہوندی ہے، اس دا مقبرہ اس نو تے ہی دفن کیتا جاندا ہے. لیکن اے مریا کتھے سی؟ لیٹرین وچ مریا، اور دفن کتھے ہویا جا کے؟
یعنی یہ بھی اس سے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے سچے اور برحق سی، اور انہاں دی وراثت اگے تقسیم نہیں بلکہ وہ صدقہ ہو جاندی ہے۔ اور یہ لکھ جڑا ہے قادیان دے وچ اٹھیا غلام احمد قادیانی اپنے آپ نو نبی کہلواؤن والا، اپنے آپ نو یعنی کوئی بھی ذلی بروزی چھوٹا موٹا کوئی بھی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجیا، آخری نبی بنا کے بھیجیا۔ اور باقی کافراں دے وچ اور انہاں قادیانیاں وچ ایک فرق ہے، باقی عیسائی ہے، یہودی ہیں، کفار ہیں، وہ صرف کافر ہیں، لیکن جڑے اے مرزائی ہیں یہ صرف کافر نہیں، یہ مرتد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مرتد ہیں، اور مرتد دی جڑی سزا ہے اسلام دے وچ وہ واجب القتل ہے۔ مرتد دی سزا کی ہے؟ وہ واجب القتل ہے۔ باقی عیسائی ہیں سارے ملک وچ، یہودی ہیں، کفار ہیں، جتنے بھی ہیں وہ جزیہ دے کے ٹیکس دے کے رہندے پے، اے اپنے آپ نو مسلمان کہلواندے، لیکن یہ تا علماء دی کوشش نال، لوگاں دی کوشش نال 73 دے آئین دے وچ انہاں نو کافر اقلیت قرار دے دیتا گیا۔ لیکن اور کیا پھر بھی یہ اپنی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، پھر بھی اپنی یہ تبلیغ کرن پھیلا رہے ہیں، لیکن انہاں دے کولو محفوظ رہنا، اپنی اولاد نو بچاؤنا، انہاں دی اولاد دی تربیت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انہاں نو دسنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ جس طرح باقی چیزاں اسی اپنے بچیاں نو سکھاؤندے ہاں، یہ بھی چیز سکھاؤنا کہ ساڈے نبی کیا ہے، آخری نبی ہیں، اور آپ تو بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جڑا اس دے کولو دلیل منگدا کہ تم نبی ہے اس دی دلیل دے، جڑا دلیل منگن آیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی کذاب ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں، اور آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دے اتے سجایا ہے۔ اگر ختم نبوت دا انسان دے ذہن وچ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس سے انکار کرتا ہے، جس طرح اللہ دے وحدانیت دا کوئی بندہ انکار کرتا ہے وہ بھی ایماندار نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں، اور جرا آپ دے ختم نبوت دا انکار کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ جس طرح اسی اگر ختم نبوت دا انکار کر دیں گے تو پھر اسی آخری امت نہیں، پھر ساڈے کول قرآن آخری کتاب نہیں ہے۔ اور اس واسطے سانو اگر اسی چاہتے ہیں کہ اللہ نے بارہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے جتنی بھی آیات نازل کیتے ہیں، اتنی آیات ختم نبوت دی قرآن میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، این امت آخری امت ہے۔ اس واسطے فرمایا کنتم خیر امت، تسی بہترین امت ہو، تسی